السلام علیکم ویور، میں اقبال خٹک ایم آئی کے چینل سے. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے زہیب شاہد صاحب نام ہے. چکلا اسکیم وارڈ 1 سے الیکشن کے متوقع امیدوار ہیں. آئے ان سے بات کریں. السلام علیکم شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا شاہد صاحب، آپ الیکشن کا ارادہ رکھتے ہیں چکلالہ اسکیم چکلالہ سے، تو آپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹ بھی حاصل ہے یا اپنی طرف سے الیکشن کا اعلان کیا؟ نہیں سر، میرا پہلا مشن تو یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی کا ٹکٹ اپلائی کروں. میں خواہش مند ہوں، اگر پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں الیکشن کانٹیسٹ کروں گا. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو انشاءاللہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں. اچھا یہ بتائیں، آپ نے سیاست، آپ ابھی کافی ینگ ہیں، آپ نے سیاست کا آغاز کون سے پارٹی سے شروع کیا؟ سر میری سیاست کا آغاز 2011 پاکستان تحریک انصاف سے ہوا، جب میری عمر 19 سال تھی. اب میری عمر 30 سال ہے، تو آلموسٹ 11 سال ہو گئے ہیں مجھے پالیٹکس میں رہتے ہوئے. پہلا الیکشن جو ہم نے لڑا وہ عمران خان صاحب اور عارف عباسی صاحب جو ہمارے ایم پی اے تھے ان کا لڑا. پھر 2018 میں ہم نے چودھری عدنان صاحب کا الیکشن لڑا. پھر اس کے بعد بائی الیکشن ہوا شیخ راشد شفیق صاحب کا، اور الحمدللہ یہ سارے الیکشن میں ہم نے کامیابی دی. تو 2015 کے اندر ایون دو ہمارا بلدیاتی الیکشن ہوا تھا جس میں میرے بڑے پیارے بھائی چودھری اسحاق وڑائچ صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا. انفارچونیٹلی وہ نہیں ون کر سکے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے ایک لمیٹڈ ایریا کا رزلٹ ہے وہ بھی اس ٹائم ہم جیتے تھے. آلموسٹ 419 ووٹ پڑے تھے ہمارے کینڈیڈیٹ چودھری اسحاق وڑائچ صاحب کو، اور 169 پڑے تھے ووٹ جو تھے دوسری اپوزیشن کی پارٹیز کو. اچھا زہیب صاحب، آپ پچھلا جو یہاں کا وارڈوں کا الیکشن ہوا تھا وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف ہار چکی تھی. اس دفعہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن کے خواہش مند ہیں، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس دفعہ آپ لوگ یہاں سے الیکشن جیت جائیں گے؟ ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش تو میری پوری ہے. لیٹ سی اللہ آگے کیا کرتا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. ہاں یہ وجہ تھی ہارنے کی کہ ہم ورکنگ میں تھوڑے ویک تھے اس ٹائم پہ، کیونکہ ایک بہت بڑا ایریا ہے ہمارے پاس طماسم آباد، ادھر ہماری ورکنگ بالکل نل تھی، جو کہ اس کو کور کرنے کے لیے اب میرا ٹوٹل فوکس جو ہے سب سے زیادہ وہ طماسم آباد ہے، اور اس کے بعد اس کے ملکہ علاقے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش پوری ہے کہ اپنی پارٹی اگر عزت دیتی ہے، ہمیں ٹکٹ دیتی ہے تو اپنی پارٹی کے لیے لڑیں گے، اگر نہیں بھی دیتی پھر بھی ہم پارٹی کے لیے لڑیں گے. اچھا زہیر صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں چکلالہ اسکیم میں پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی کا ووٹ ہے وہ تو ہے، اس سے ہٹ کے آپ کے اپنے برادری کا یا لوکل یاروں دوستوں کا کتنا ووٹ آپ کو مل سکتا ہے؟ سر آلموسٹ میرا جو ٹارگٹ ہے کہ ہماری وارڈ جو ہے اس بار نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، جس میں 2-3 ایریا جو ہے ڈھوک کشمیریہ اور ڈھوک پیرا فقیرہ کٹ ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ میرا تو ہم جیت سکتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ان کا جو ہوم گراؤنڈ ہے طماسم آباد، ان کو ہم نے وہاں پہ ہی کنٹین کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ جو باقی ملکہ ایریاز ہیں ان کے اندر ہم ہم ٹاپ پر ہیں، ہم جیتے وہاں سے، تب جا کے کہیں رزلٹ نکل سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ الیکشن کے حوالے سے اپنے پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کے جو لوگ ہیں یہاں پہ، تو ان کس سے رابطہ بھی ہوا ہے ٹکٹ کے حوالے سے؟ جی میں نے اپنے جتنے بھی قائدین ہیں ان کو آگاہ کیا کہ میں خواہش مند ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیپیبل ہوں اس پوسٹ کے لیے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ورک کریں اپنا جاری. تو انشاءاللہ تعالیٰ لیٹ سی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جس میں ملک منیر صاحب ہیں، عارف عباسی صاحب ہیں، ایم این اے شیخ راشد شفیق صاحب ہیں، ہمارے ایم پی اے چودھری محمد عدنان صاحب ہیں، ہم سب ان کے ساتھ لنک میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ورکنگ ہماری جاری ہے. ہم اپنی ایک لمیٹڈ ڈومین میں رہتے ہوئے کینٹ وارڈ 1 کے اندر کام بھی کرا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے مسئلے جہاں تک حل ہو سکیں وہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا زہیب شاہد صاحب، آج ہم نے اوان ٹاؤن میں ایک سروے کیا، اس کے لیول مہنگائی کے لحاظ سے عوام سے کچھ باتیں پوچھی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ مہنگائی بہت ہے. تو کیا اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، جو لوگ مہنگائی سے تھوڑے سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کیا یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ وارڈ 1 کا الیکشن جیت جائیں گے؟ سر دیکھیں مشکل ضرور ہے، لیکن لوگوں تک ہم نے اپنا یہ پیغام پہنچانا ہے کہ دیکھیں
پرانی حکومتیں جو گزر کر گئی ہیں وہ باہر سے پیسہ لیتی تھی قرض کے طور پہ اور یہاں سبسڈی دے دیتی تھی، ڈالر کو زبردستی انہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا. یہ کوئی حل تو نہیں ہے. دیکھیں اب یہ گورنمنٹ آئی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بالکل، مطلب کہ قرضے میں دبی ہوئی، قرضے اتارنے ہیں، اتنے چیلنجز، پھر کووڈ کا چیلنج جس کی وجہ سے پوری دنیا ہلی ہوئی ہے. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ پاکستان کھلا ہوا ہے. یقین مانیں آپ ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پہ تو کوئی حالات نہیں ہے، سب لاک ڈاؤن ہے، ابھی تک لاک ڈاؤن ہے. الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے کاروبار، لیکن یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں مشکل ضرور ہے لیکن کنونس کریں گے ہم لوگوں کو. اچھا، یہ زیب شاہ صاحب یہ بھی آپ بتائیں کہ یہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو لوکل لیول پہ عوام کے آپ کی کوئی خدمت بھی ہے؟ جی ایسا ہے کہ کوشش ہماری، دیکھیں ہماری جو بیک بون ہے وہ ہمارے ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں. تو الحمدللہ اس ریلوے سوسائٹی کے لیے ہم نے الحمدللہ ہمارے شیخ رشید صاحب نے ریلوے لینڈ ہمیں ایشو کی، چودھری عدنان صاحب نے اس کا فنڈ دیا ٹیوب ویل لگانے کے لیے، واٹر سپلائی پائپ لائنز دی ہیں، اسٹریٹ لائٹس دی ہیں، پھر اس کے علاوہ روڈز دی ہیں. گریسی لائن میں بھی ہم ایک جگہ پہ ان کی کچی آبادی ہے ادھر روڈز بنا رہے ہیں. مسلم آباد میں ہماری ان تک کوشش ہے کسی طریقے سے ان کے بیریئر سیکیورٹی کا مسئلہ حل کیا جا سکے، پلس صفائی کا تھوڑا سا ادھر ایشو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے. تماسم آباد کے اندر 22 فروری کو ہمارا ٹینڈر اوپن ہونے جا رہا ہے جس میں ہم نے فلٹریشن پلانٹ دیا ہے اور واٹر سپلائی پائپ لائنز ہیں. لیکن ادھر سب سے بڑا ایشو جو جا رہا ہے گلی نمبر 11 کے اندر ان کے سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مائنڈ میں پلان ہے جس کو انشاءاللہ ایگزیکیوٹ کریں گے جیتنے کے بعد، کیونکہ اس کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ کی ضرورت ہے. اصل میں کنٹونمنٹ کے اندر ہرڈل یہ آتا ہے کہ کنٹونمنٹ آرمی بیسڈ ایریا ہے. یہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ تھوڑا کم کوآپریٹ کرتے ہیں لیکن تھوڑا کم کرتے ہیں یہ. اور اوپر سے جو ان کے پرانے الیکٹڈ ممبرس تھے یہ ان کو پرائورٹیز دے رہے تھے. ریسنٹلی اکتوبر نومبر میں وہ باڈی ڈیزالو ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فار دا بیسٹ کہ ہم کرنے جا رہے ہیں کچھ اچھا اور ہو رہا ہے. کوشش پوری ہے کہ کسی طریقے سے اچھا ڈیلیور کر سکیں. اچھا زہیب صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ وارڈ 1 جو ہے یہاں سے آپ کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے وارڈ کے الیکشن لڑنے کے امیدوار ہوں گے، تو کتنے لوگ ہیں جو آپ وہ بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کون سے ہوں گے جو آپ مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ ان کے بھی ذرا آپ بتائیں کہ ان کے مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ سر اگر پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی میں ہمارا کوئی مقابلہ ہوگا. ہم ورکرز کا ایک ہی منشور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو ویژن ہے اسے اپلائی کرنا. باقی رہی بات نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن نام ہی کنٹیسٹ کرنے کے تو کریں گے ہم کنٹیسٹ. تو آپ اس حلقے میں ابھی جو حکومت چل رہی ہے تو یہاں کے جو آپ کے ایم پی اے ہیں ان کی کارکردگی کیسی ہے عوام میں؟ رسپانس کیا آ رہا ہے عوام کی طرف سے؟ اچھا آ رہا ہے یا لوگ ناخوش ہیں؟ سر دے آر ویری کوآپریٹنگ. ایشو صرف یہ ہے کہ عوام اتنی مصروف ہے، ظاہری سی بات ہے لوگ صبح نوکریوں پہ جاتے ہیں شام کو گھروں پر آتے ہیں، لیکن ایم این اے ایم پی ایز ہمارے جو ہیں وہ ٹائم دے رہے ہیں اپنے حلقے کو. اسپیشلی ہمارے ایم این اے جناب شیخ راشد شفیق صاحب صبح 10 بجے وہ اپنے لال ویلی ہوتے ہیں، پنچایت لگاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. تقریباً 3 بجے تک وہ لال ویلی میں ہوتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ جس طرح ہی ہم ان کو کوئی بھی پرابلم ہو کال کریں وہ ریسیو کرتے ہیں، ہمیں مطلب رسپانس آتا ہے. ہاں ایم پی اے صاحب کی طرف سے بھی یہی چیز ہے، ادھر سے بھی ہمیں رسپانس آتا ہے، لیکن چونکہ وہ پنجاب اسمبلی کی ڈومین ہے زیادہ آپ کو پتہ ہے لاہور میں رہنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے دونوں جو قائدین ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنا. اچھا زہیب شاہ صاحب ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کو ٹکٹ ملے اور آپ کا الیکشن کمپین ہو، ہم پھر آپ کے پاس حاضر ہوں. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.